عزت کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام ہوں ہادی کائنات معلم انسانیت سید ولد آدم خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصاً اہل بیت پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس کی قوم سے متکبرین کے سرداروں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، ان کو کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اس کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، ایمانداروں نے کہا یقیناً ہم جس کے ساتھ بھی اس کو بھیجا گیا ہے اس پر ایمان اور یقین اختیار کرنے والے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری ردا اور چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جس انسان نے بھی ان میں سے ایک کی بھی میرے ساتھ منازعت کی، قذفتہ فی النار، میں اس کو یقیناً آگ میں پھینک دوں گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ، وہ انسان قطعاً جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں مثقال ذرۃ من کبر، تکبر کا ذرہ برابر بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور جس کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پاک کے ذمے بھی قسم اٹھا لے تو اللہ پاک یقیناً اس کو پورا فرما دے، بری فرما دے۔ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو آگ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل عتل، ہر تند مزاج، جواز اڑیل، مستکبر، تکبر کرنے والا۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس کے علاوہ 20 آیات، ان احادیث مبارکہ میں اور اس کے علاوہ 20 احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بری عادت کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے، اور وہ ہے تکبر، بڑا بننا، اپنے آپ کو حق سے بڑا جاننا، اللہ رب العزت کی تعلیمات کے سامنے سینہ تان لینا، اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا، مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر جاننا، تکبر، بڑا جاننا۔ انسانوں میں کئی ایک قباحتیں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کئی دیگر بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔
ان میں سے ایک تکبر ہے. ایسا مرض ہے جو انسان کو حق کی قبولیت سے روک دیتا ہے، مخلوق خدا کی آنکھوں میں اس کو گرا دیتا ہے، اور انسان کی بدبختی کی جسے کہنے کی چابی ہے، یہ انسان کی بدبختی کی چابی ہے، تکبر اختیار کرنا، حق کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، اللہ رب العزت کے فرستادہ رسول کے سامنے سر کو نہ جھکانا، اللہ پاک کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو سینہ سپر رکھنا اور اس کو نہ ماننا، یہ بدبختی کی چابی ہے جس سے انسان کی بدبختی، شقاوت اور بدقسمتی کا دروازہ کھل جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک واقعہ کو بار بار بیان کیا ہے، بار بار، اور وہ ہے جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ. متعدد جگہ پر اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا ہے. ابلیس کے بارے میں جس طرح کے عام روایات اور قصص ہیں کہ انتہائی زیادہ پارسا، نیک، متقی تھا، لیکن ایک ایسی کوتاہی اس سے ہوئی، ایک ایسی غلطی اس سے ہوئی، اس کو کہہ لیں ایک ایسی بھول ہم تو کہہ سکتے ہیں، وہ تھا تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا جاننا. بس جملہ نیکیاں، جملہ اچھائیاں، سال ہر سال کی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئی. اللہ پاک نے اس واقعہ کو ہماری عبرت کے لیے جا بجا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جس وقت تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا جناب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے تم کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، کس چیز نے تجھ کو روکا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اچھا ہوں. چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، جاؤ جنت سے اتر جاؤ، اس میں تکبر کرنے والا انسان نہیں رہ سکتا. تکبر کرنے والا انسان اللہ رب العزت کی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. اور یہی چیز اللہ پاک نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، اور آپ نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ تکبر کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیے نا، تو انسان، اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں آدمی کو غور کی دعوت دی ہے. کیا انسان نے دیکھا نہیں اس کی پیدائش کیسے ہے؟ اس نے دیکھا نہیں کہ کمزور تھا؟ اس نے دیکھا نہیں کہ جب اس سے جان نکل جائے گی تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ بس یہ کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ یعنی نہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کی موت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کی گارنٹی ہے. زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت. چنانچہ انسان کو یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے میں انا خیر منہ، میں دوسروں سے بہتر ہوں. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی مردوں کو
عورتیں عورتوں کو مذاق نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہوں، بظاہر تم ان کو گھٹیا جانتے ہو، تم نے ان کو مذاق کر دیا، ہو سکتا ہے تم سے اچھے ہوں۔ دیکھیے موتی سمندر کی گہرائیوں سے مل جاتے ہیں، کبھی موتی سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ سمندر کی پانی کے اوپر تیرتا ہوا کیا ملتا ہے؟ مردہ مچھلیاں، مردہ مچھلیاں۔ یہی قانون پوری کائنات میں اللہ رب العزت کا رائج ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نیچے بنا، اللہ کی رضا کے لیے متواضع ہوا۔ دنیا کے لیے بہت لوگ کہہ دیتے ہیں گدھے کو ضرورت کے لیے باپ بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے بڑی دنیا نظر آتی ہے سیاسی طور پر، دفاتر میں بڑے بڑے عہدوں والے بڑے لوگوں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے عہدے دار جب اجنبی بادشاہوں یا اجنبی ملکوں میں جاتے ہیں تو غلاموں کی طرح ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں یا رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے یہ انسان تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ وعدہ ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو دین کو پہنچانے کے لیے تواضع اختیار کرے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو بلند فرما دے گا۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس نے دکھ تکلیف اختیار کی ہو، جس قدر فکری طور پر، جسمانی طور پر، رشتہ داروں کے طور پر، گھر بار کے طور پر، کاروبار کے طور پر دکھ اور امتحان میں سے گزارا گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اچھے لوگ، خواہ وہ آپ پر ایمان لائیں کہ آپ پیغمبر ہیں یا نصیب ان کو نہ ہو آپ کی رسالت پر ایمان، لیکن اہل علم، اہل فکر، سوچ والے انسان، اس پر اتفاق ہے پوری دنیا کے اچھے اچھے لوگوں کا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور زیادہ متاثر کن شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ یہ عظمتیں ملی ہیں، عظمتیں جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کا تذکرہ، آپ کا مقام بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے جسے آپ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کئی بیماریاں ہوتی ہیں وہ گناہ گاروں کو لاحق ہوتی ہیں، شراب پینے والوں کو، بے علم لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو، جاہل لوگوں کو۔ لیکن کئی بیماریاں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ وہ نیک لوگوں کو زیادہ لگتی ہیں، اور ان میں سے ایک تکبر ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس طرح ریاکاری اور تکبر اکثر طور پر نیک لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اور یہ کینسر کی طرح پھر ان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ریاکاری بھی کھا جاتی ہے نیکیوں کو، اور بلکہ آپ نے اس کو شرک اصغر قرار دیا ہے، اور اسی طرح تکبر ہے، یہ نیکیوں کو بسم کر دیتے ہیں۔ اکثر طور پر نیکوں کو لاحق ہوتا ہے تکبر۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ تکبر انسان کو ایمان سے مانع بن جاتا ہے۔ آدمی کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلیمات آپ کے زمانے کے لیے بہتر تھیں، اس وقت ہمیں ضرورت نہیں آپ کے فرامین کی۔ آج سے 1450 سال زمانہ بہت پیچھے تھا، اس وقت کے اعتبار سے آپ کے فرامین قابل اتباع تھے، قابل اطاعت تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، لیکن اس وقت نہیں۔ بہت سارے اہل علم بدقسمت ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے، اور یہ کہہ کر وہ پورا مجموعہ حدیث
جس کے لیے لاکھوں نے کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو لفظ نکلا، جو حرف نکلا، اسی کو من و ان نقل کیا جائے۔ لاکھوں نے کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، سارے کا سارا سرمایہ یہ کہنے کے بعد وہ اس کو زیرو اپنی نگاہوں میں کر دیتے ہیں۔ تکبر ہے نا یہ تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے جو سمجھا اس کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اپنی عقل و دانش، اپنی فکر اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اسی کہتے ہیں تکبر۔ تکبر علم سے مانے ہے، انسان کو علم کے رستے پہ چلنے نہیں دیتا۔ اس کی بہت بڑی قباحتوں میں سے یہ ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ناحق ہی جو انسان تکبر اختیار کرتے ہیں، میں اپنے احکام اور اپنے آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، ان کو اللہ کا رستہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا رستہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ 100 کوتاہیاں، 100 کمیاں، عقل بڑی عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ ادھر ادھر سے کئی ایک اعتراضات پھر ذہن میں آتے ہیں، تو واقعی ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیات اپنے احکام سے پھیر دوں گا لوگوں کو، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق ہی دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اس کو راہ راست صراط مستقیم نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب کرا دے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب نہ پڑھو تو نماز نہیں ہے، اس کا نام نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، اس کا نام نماز تسبیح ہو، اس کا نام نماز جنازہ، جس کا نام نماز ہے، صلاۃ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اس رکعت میں نہیں پڑھی گی، نماز نہیں ہے۔ اس میں انسان اللہ پاک سے ایک دعا بار بار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا رستہ اسی پر ہم کو چلانا، اہدنا الصراط المستقیم۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کس قدر متواضع لوگ تھے۔ آپ نے کتنی مرتبہ حدیثیں پڑھا ہے، میرا آقا سوئے اٹھے، عمر نے دیکھا آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں، ایسا ہے؟ کبھی زندگی میں تجربہ کر لینا چاہیے، چارپائی کے اوپر چادر اتار دیں، گدا پھینک دیں، سخت چادر پر کبھی سنت سمجھ کر سو جائیں، پھر یہ سمجھیں میرے آقا، میرے مولا، میرے محسن، ہادی کائنات، ہمارے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر بغیر چادر کے، بغیر گدے کے چارپائیوں پر سویا کرتے تھے۔ یہ تواضع ہے نا، عاجزی ہے نا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں، بڑے محب رسول تھے یہ آدمی، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ یورپ میں رہے، یورپ میں پڑھے، لیکن یورپ کے اخلاق، وہاں کا کردار، وہاں رہن سہن ذرہ برابر اس انسان کے ذہن پر، اس کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوا۔ آپ ان لوگوں دیکھیں جو 4 سال وہاں پر یورپ میں رہ کر آ جائیں اور پھر ان کو حکومتی عہدے مل جائیں، پھر ان کو من مانیوں کی اجازت مل جائے، یہاں پر موقع مل جائے، پھر ان کی درندگی دیکھیں، ان کی بد اخلاقی دیکھیں، پھر وہ قرآن و سنت کو اور اخلاقیات کو جہنم و ڈارک زمانے کی تعلیمات کہتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسا نہیں ہوا۔ برطانیہ میں پڑھنے گئے، کہتے میں سونے لگا گدے پر، مجھے ذہن میں آ گیا میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر کے سخت ترین رسیوں والی چارپائی کے اوپر سو جایا کرتے تھے۔ کہتے میں نے ساری رات فرش پر سو کر گزار دی، صرف اس لیے کہ میرے آقا گدے پر کبھی نہیں سوئے تھے۔ کبھی تجربے کے لیے ایسا کر لینا چاہیے۔ سنت ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے گھر کے کام کر لیتے تھے،
اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی پوچھا آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، بس اوقات اپنے جوتے کو ٹانکا لگا دیتے ہیں، بس اوقات اپنے کپڑے کو لگا دیتے ہیں۔ ارے اس کے گھر میں 9 بیویاں ہیں، ہر ایک اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی نہیں ایسی نہیں ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ سے اشارہ کر دیں اور وہ وہاں پر اس کے لیے تن من دھن کی قربانی لگانے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن پاک نے کہا ہے، لیکن صرف اپنی ذات، اپنے من کو درست کرنے کے لیے۔ اماں جی فرماتی ہیں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے آپ، گھر کے کاموں میں۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے حلق المتنطعون لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرماتے ہیں میرے مقام سے بہت بلند بلند کرنے کی کوشش مت کیا کرو جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، تم نے بھی یہی کہنا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کا رسول۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہی کہو اللہ کا بندے تھے، اللہ کا رسول۔ اور فرماتے ہیں حلق المتنطعون، حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے، پھر فرمایا حلق المتنطعون، پھر فرمایا حلق المتنطعون۔ چنانچہ ایسے ہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بچے نہ رشتہ دار ہے، نہ برادری ہے، نہ مقام میں کوئی تناسب ہے، بچے اور غریب لوگ، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے جب میں کبھی تم کو نہ ملوں اور ضرورت بن جائے تو کسی غریب کے گھر میں بیٹھا ہوں گا۔ یہ تواضع ہے نا، انکساری ہے نا۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جنازوں میں شریک ہو جاتے تھے۔ وہ ایک غریب عورت یا مرد مسجد کو جھاڑو دیتا تھا، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، چند دنوں کے بعد پتہ چلا تو لوگوں نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو ضروری طور پر بتایا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے، فرمایا اس کی قبر کہاں ہے مجھ کو بتاؤ۔ دوبارہ جا کر جنازہ پڑھا دیا آپ نے، دوبارہ جنازہ پڑھا دیا۔ اس میں ایک تو اس انسان کی عظمت تھی جو غریب تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، اور دوسرا ہے اپنے آپ کو تواضع کی جگہ پر، انکساری کی جگہ پر رکھنا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ انتہائی زیادہ دشوار معرکہ تھا، پورا عرب اس انتظار میں تھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوں تو ہم اسلام لائیں، وگرنہ ان لوگوں کے پاس تجارت کی کنجی ان کے پاس ہے، بیت اللہ کے رکھوالے ہیں اور طاقتور بھی ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل اسلام نہیں لا رہے تھے، اہل مکہ نہیں لا رہے۔ جب آپ نے اس کو طے کر لیا، اہل مکہ فتح پا لی، حدیث میں آتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سر بلند چلیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور آپ کی ٹھوڑی مبارک پلان کو لگ رہی تھی، پلان کو لگ رہی تھی، اور اس ساری فتح کا کریڈٹ، اس ساری فتح کو ایک جملے میں آپ نے فرمایا۔ آپ نے جب فتح مکہ ہوا فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ وَعَزَّ جُنْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سب تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے ہی لشکروں کو شکست دے دی ہے۔ سب فتح، سب فتوحات اور سب عظمت کس کی طرف منسوب کی ہے؟ اللہ پاک کی طرف، اللہ پاک کی طرف۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ، چنانچہ اہل مکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر اللہ پاک نے پیغمبر منتخب کرنا تھا یا کوئی مکہ مکرمہ کا چوری اختیار کرتا اللہ پاک، یا طائف کا چوری، اس انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا اللہ کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ یہ تقسیم میرے مالک کے پاس ہے۔ اور یہ اعتراض سابقہ قوموں کو بھی ہوا، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا
ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع تو غریب لوگوں نے کی ہے، اوپری رائے والے. جناب صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی کہا متکبرین نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک نے مطلق طور پر کہا ہر پیغمبر کی مخالفت کرنے والے سب سے آگے تکبر والے تھے، تکبر کی بنا پر تکبر. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بات یہ ہے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا. ہم اور یہ دونوں بنو ہاشم دو بھاگنے والے گھوڑوں کی طرح تھے، دونوں برابر بھاگ رہے تھے. لیکن اب یہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک نبی ہے. ہم یا تو کسی اپنے جوان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی ہے، وگرنہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ نہیں دیکھا صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. سچائی اختیار کرنے سے انسان کو تکبر مانے ہو جاتا ہے. تکبر مت اختیار کیجیے. اللہ پاک کی کتاب مطالعہ کیجیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کیجیے، آپ کی سیرت کو پڑھیے. اور زندگی بڑی انمول زندگی ہے، یہ بڑی انمول زندگی ہے، اس کو جانے نہ دیجیے. کبر، غرور، گمنڈ، جو علم ہے دنیا کا اس کو ہی حرف آخر سمجھ لینا. جو عہدہ مل گیا بس وہی سب کچھ نہیں ہے. بھائی رب میرا مالک ہے، قائد میرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قابل اتباع آپ کی سیرت ہے. فرامین جو زندگی کا تعلیق انسان اس کو بنائے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. اپنے دل میں اس کو جگہ دیجیے. بہت ساری دنیا ایسی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں تکبر کیا اور وہ دھر لیے گئے. فرعون اللہ پاک نے ذکر کیا اس کا، انا ربکم الاعلی، کہتا ہے میں رب نہیں ہوں، بڑا رب ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے، قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں ہم نے تم کو زمین مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹا دیں گے، اسی سے دوبارہ ہم زندہ کریں گے تم کو. لیکن اس انسان کو کہا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، قبطیوں اور اسرائیلیوں میں تمہارا بڑا رب ہوں. ابا واستکبر، تکبر کیا اس نے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تیری باڈی کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے، عبرت لینے والوں کے لیے. نشانی نہیں بنا دی اللہ پاک نے. رام مسیح ثانی اس کا نام ہے. 3,500 سال گزر گئے، لوگ 10 سال کے بعد مٹی میں مل جاتی ہے باڈی، لیکن اس کی باڈی نہیں مٹے گی. عبرت لینے والے قیامت تک عبرت لیتے رہیں گے. لوگ اس کو محفوظ کریں گے کسی آنے بہانے جیسا بھی ہو محفوظ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تیرے جسم کو قیامت تک محفوظ کریں گے تاکہ عقل والے، شعور والے، تواضع اختیار کرنے والے تو اس سے نصیحت لیتے رہیں. ایسے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے اہل مکہ کا، جو اپنے آپ کو بڑے جانتے تھے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس بیٹوں کی فوج ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے. سب کو ہی اللہ پاک نے آپ کے سامنے جھکانے دیا. وہ بلال جس کو گرم ریت پر لٹاتے تھے، بچوں کے ہاتھوں میں رسی دے کر گھماتے تھے اس کو بازاروں میں. ایک وقت آیا آپ نے فرمایا بلال بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں پر وہ کلمہ کہو جو تم اپنی زبان سے کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور تم کو مار پڑتی تھی. وہاں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مکے والے سن رہے ہیں، کہنے لگے کیا محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی بھی انسان اذان کے لیے نہیں ملا؟ لیکن یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے نا، میرے مالک کا فیصلہ. آتک سیدنا سیدنا، جناب عمر کہا کرتے تھے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو پیسے دے کر آزاد کیا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، وہاں پر میں نے پاؤں کی آواز سنی اور وہ آواز کس کی تھی؟ بلال تیری آواز آ رہی تھی.
من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار تو کیجیے۔ اللہ پاک کے پیغمبر گارنٹی دیتے ہیں، اللہ پاک عظمت دے دیتے ہیں، عظمت۔ مخلوق خدا پر کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں اپنے رنگ، نسل، برادری کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنے مال کی وجہ سے، کچھ قوت کی وجہ سے، کچھ منصب کی وجہ سے، اور آج تو ہمارے ملک میں عجیب سی صورت بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی آدمی جس کے پاس یہ عہدہ آ جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ عدالت میں بیٹھا ہو، وہ سیاسی قوت لے کر بیٹھا ہو، یا وہ سرمایہ دار ہو، جس کے پاس یہ موقع مل جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، فرعون۔ ہمارے ملک کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، یہاں پر کتنے کتنے لوگ تھے تخت پر، اللہ پاک نے ان کو تختوں پر لٹا دیا، ایسے ہیں کتنے لوگ۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح میں نے عرض کیا، فرعون اس کی لاش کو قیامت تک اللہ پاک رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ لوگ اس کو لے آتے ہیں فنکشنوں میں، اس پر ٹک لگاتے ہیں اور بڑے بڑے پروگراموں میں لے جاتے ہیں لاش کو، لیکن وہ عبرت، وہ نصیحت، یہ کون تھا، کس بنا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت تک اس کو رکھیں گے، وہ نصیحت ذرہ برابر بھی حاصل ہے۔ نصیحت لینے والے لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر موسس صرف ایک نکتے کی بنا پر اللہ پاک نے ہدایت دے دی، وہ سالہ سال سے کوشش کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کی باڈی خراب کیوں نہیں ہوئی آج تک، اس کو 3000 سال گزر گئے۔ پھر کہتا ہے یہ آدمی سمندر میں غرق ہوا ہے، نمکیات کی بنا پر اس کی باڈی گلی نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ واقعہ تو سارا قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ہم اس کی باڈی کو قیامت تک رکھیں گے، اس کی اسباب میرا مالک مہیا کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ انسان سمندر میں غرق ہوا ہے، اس کی باڈی اس لیے گلی نہیں ہے نمکیات کی بنا پر، اسی بنا پر اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عہدہ دے دے، مال دے دے، منصب دے دے، شکل دے دے، برادری دے دے، یہ سب چیزیں تکبر کے لیے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ برادریاں، یہ خاندان ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم تعارف کر سکو، اس لیے نہیں کہ تم بڑے چھوٹے ہو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بڑا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بعید ہے، وہ بڑا ہے۔ چنانچہ جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بیٹے جب کسی سے بات کرو سیدھا منہ کر کے بات کرو، اپنا منہ ادھر نہ گھما لو۔ یہ آپ سے بات کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے گفتگو کرتے اپنا پورا جسم اس کی طرف کر لیتے، ایسا نہیں کہ کوئی انسان بات کر رہے آپ چہرہ ادھر کر لیں، میرے آقا کی یہ سیرت نہیں ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو ایک جانب کو مت جھکا کر بات کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اکڑ کر نہ چلا کرو، تم اکڑ کر چلنے کے ساتھ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے یہ عادتیں پروردگار کو ناپسندیدہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، غرور میں، تکبر میں، چادروں سے نیچے لٹکائی ہوئی ہے غرور کے ساتھ، اللہ فخسف بہ، اللہ پاک نے اسی طرح ہی زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک دنستا جائے گا۔ یہ برتیں ہیں جو خرق عادت اللہ پاک کبھی کبھی انسانوں کی نصیحت کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی طرف انسان نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک
جو تکبر کی بنا پر اپنی چادر شلوار وغیرہ کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ پاک ان کو دیکھیں گے نہیں، رحمت کی نگاہ سے کلام نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں سے صاف نہیں کریں گے. المنان، کسی پر نیکی کر کے جتلاتا ہے، ارے نیکی کرو اس مالک سے لو. آپ میں کہتے تھے اللہ پاک نیکی کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح کوئی انسان گھوڑے کا بچہ خریدے دنوں میں گھوڑا بن جاتا ہے. وہاں پر نیکی کرو، فصل کے لیے نیکی کرو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نیکی کرو لیکن انسانوں سے شکریہ یا بدلے کی نیت مت رکھو، اس سے رکھو جو دیتا ہے تو بے تحاشا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ابو جہل مشہور آدمی ہے جس کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں فرعون و ہادی الامہ. اس کے ساتھ ایک اور جوڑی تھا اخنس بن شریک. یہ دونوں رات کے وقت کبھی کبھی چھپ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں پڑھے جانے والا قرآن پاک سنا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے کہ غریب لوگ یہ دیکھ پائیں. یہ سمجھتے کوئی آدمی دیکھے نا کہ ہم چھپ کر دیکھتے ہیں، لوگ بھی سنیں گے اور ان پر اثر ہو جائے گا. ایک دن دوسرے نے پوچھا، بات یہ ہے ابو جہل صحیح بتاؤ، اب محمد صادق کہ محمد سچ کہتا ہے، جو کلام پڑھتا ہے سچ ہے؟ کہنے لگا ای واللہ ان محمد اللہ صادق، اللہ کی قسم محمد سچ بولتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے. چنانچہ قرآن پاک اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ولیکن الظالمین، لیکن ظالم بآیات اللہ یجحدون، اللہ پاک کی آیات کا انکار کرتے ہیں تکبر کی بنا پر. کبر اور تکبر کو پاس نہ آنے دیجیے. عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ خلیفہ راشد ہے، 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. چراغ ہوتے تھے سرسوں کے تیل کے، اٹھے چراغ خراب ہو رہا تھا، اٹھ کر چراغ صحیح کرنے لگے. رات غلاموں کا دور تھا، بکریوں کی طرح انسان بکتے تھے. غلام نے کہا کہ میں صحیح کر دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ کر دینا. کہتے نہیں، اپنے ہاتھ سے صحیح کیا. جب صحیح کر لیا تو کہنے لگے دیکھو جب میں چراغ صحیح کر رہا تھا اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہی تھا، جب میں نے کر دیا ہے تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہی رہا ہوں، میری مقام میں کوئی فرق نہیں پڑا. اپنے گھروں میں اسی طرح بن جائیے. آپ اپنے گھر کے سربراہ ہی رہیں گے، اپنے گھر کے کاموں میں. اس لیے نہیں کہ عورتیں کام نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ صرف تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو. اور پھر دوسری بات اس لیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ کے بقول گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. سنت سمجھ کر اپنے آپ کو متواضع کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے. یہ عادت بد، اس سے بچنے کی کئی ایک انداز اور طریقے ہیں. نمبر 1 یہ ہے تواضع اختیار کیجیے. یہ فطرت نہیں ہے. زمین کے اندر جس وقت دانے کو آپ دبوتے نہیں ہیں، دابتے نہیں، اس وقت تک وہاں پر پودا نہیں نکلتا. جب بھی کوئی درخت ہو یا کوئی فصل یا کوئی پھول، اس کے بیج کو آپ زمین میں رکھیں گے تب وہاں سے درخت نکلے گا. زمین کے اوپر پھینکے ہوئے بیج کبھی بھی ان سے تناور درخت نہیں بنتے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تواضع اختیار کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کیجیے. میں نے پہلے عرض کیا پیسے کے لیے، عہدے کے لیے لوگ گدھے کو بھی باپ کہنے کی محاورہ بولتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تواضع کیجیے. آزما کر دیکھیے. اللہ پاک کے پیغمبر وعدہ فرماتے ہیں رفعہ اللہ، اللہ پاک بلندی دے گا. دوسری بات یہ ہے لوگوں کی خدمت کیجیے. حالات کیسے جا رہے ہیں؟ حالات بڑے معاشی طور پر خطرناک ہیں. کمزور ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، مسلمان تو ہے نا، غیر مسلم بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے. انسان تو ہے نا، انسان. مالک تو
ایک بدکار عورت کو کتے کو پانی پلانے کی بنا پر سب غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. ہم نے اس کو راضی کرنا ہے نا. دوسری چیز ہے لوگوں کی خدمت کیجیے تاکہ جسم میں اور ذہن میں توازن پیدا کیجیے. ایسے ہی نیک لوگوں کی کبھی مجلس میں بیٹھیں. بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی مجلسوں بیٹھتے ہیں, انہیں کی باتیں سنتے ہیں, انہیں کے پلان سنتے ہیں, دل سخت ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وقت نکال نیک لوگ, متواضع لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے, کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک دوسرے کو کہتے آؤ ذرا ہم اپنے دل کو صاف کر لیں, آؤ ذرا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں. کبھی نیک لوگوں کی مجلس سے بیٹھ کر نیکی کی باتیں بھی سن لیا کریں. ایسے ہی یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے متکبرین کا انجام کیا کیا ہے. شیطان کا کیا انجام ہوا ہے. سب سے پہلا کائنات میں گناہ یہ ہوا تھا تکبر, سالوں کی نیکی ختم کر دی. فرعون تکبر کی بنا پر غرق ہوا. قارون دولت بڑی ملی ہے لیکن تکبر آ گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اللہ کے رسول, ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا جوتا اچھا ہو, لوگ اس کو اچھا کہیں. تکبر ہے آپ. میں نہیں, تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق کو تسلیم نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. اللہ کی نعمتیں استعمال کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں کس نے حرام کی ہیں نعمتیں؟ یہ دنیا میں تو سب استعمال کرتے ہیں لیکن آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں. لیکن بات یہ ہے اللہ پاک کی تعلیمات, اس کے پیغمبر کی تعلیمات, نیک لوگوں کے ساتھ سلوک اور اپنے آپ کو متواضع بنانا, اس کی عادت بنائیے. اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے بڑوں کو بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.